بہت میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے اس پروگرام میں. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی رائے ناصر صاحب کی، جو یہ ریگولیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کو اس میں انٹروین کر کے اور ریگولیٹ کرنا چاہیے چیزوں کو، اور اس میں کانٹینٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جس طرح باقی ممالک میں جیسے چائنا میں اور یو اے ای میں بھی کافی حد تک اور ممالک میں پابندیاں ہیں، اس طرح کی پابندیاں یہاں پر بھی لگائی جا سکتی ہیں. لیکن میرا یہ بھی ایک اس میں نقطہ نظر ہے کہ ہمیں بہت ٹینڈر ایج سے، اور اب چونکہ یہ ایک آنسلاٹ ایسا ہے کہ ہر عمر کے لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہے، تو ایک ایجوکیشنل اور ایک ان کی بچوں کی یہ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، ان کے سلیبس میں یہ چیپٹرز ہونے چاہیے کہ اس طرح سے سوشل میڈیا ہے، اس کے یہ ایتھکس ہیں، اس کو اس طرح سے استعمال کیا جائے اپنے کلچر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق. ہم اس کے اندر اپنے سلیبس میں ڈالنے میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ ہم، چونکہ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے ہم ظاہر ہے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ پوری دنیا میں انفارمیشن کا، کنیکٹیوٹی کا بھی ذریعہ ہے جہاں تک کہ مثبت بات ہوتی ہے، اور اس پہ کئی لوگوں کی امپلائمنٹ کا انحصار ہے. اس طرح سے اس کی یہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ریگولیشن میں یہ بھی ہے کہ ایک ہم سوشلی بھی اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جو سائبر ونگ کی انہوں نے بات کی ہے، ظاہر ہے وہ بہت انیشیل سٹیج پہ، اب ایک قانون بھی پاس ہو گیا، ایک ادارے کو اس کا ایک پورشن بھی الاٹ کر دیا گیا کہ یہی دیکھیں گے سائبر کو. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک علیحدہ سے اتھارٹی ہونے کی ضرورت ہے جس کے پاس وہ سارے ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز اور اکوپمنٹ بھی ہوں کہ جس کے ذریعے پھر وہ اس ساری مینس کو کنٹرول بھی کر سکے. اور اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کی رقوم لے لی جاتی ہیں، کبھی کچھ جائز کیش میں، ایزی پیسہ میں، بینک اکاؤنٹس میں، اور بہت سے آن لائن فراڈز ہو رہے ہیں. تو ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، کیفر کردار تک پہنچانے کا مؤثر کوئی نہ کوئی نظام بنایا جا سکے. یہ بھی آپ کے علم میں آپ کے سامنے آتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے بہت سارا نوجوان نسل کا اس پر؟ جی بالکل. وہی جب ہم ایک اس کو ایز اے ٹول یوز نہیں کر رہے اپنی ہی اسکل کے ایڈوانسمنٹ کے لیے، اپنی ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ کے لیے، اور رینڈملی اسکرول کر رہے ہیں، کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں، دوسرے پہ جا رہے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے نہ صرف کہ وہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، آپ کو آپ کے اصل کام سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی ان ہیپینس میں بھی ایک اضافے کا باعث بنتا ہے. کیونکہ ہماری اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاکس اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، تو وہ یقیناً شو آف کے لیے اور اس میں ان ریئلسٹک ایک چیزوں کو پورٹرے کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز غلط سیٹ ہو رہے ہیں. ذہن سازی والی بات جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کی، ایک عجیب طرف ہماری ذہن سازی جا رہی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ لائکس کے لیے اور فالوورز کے لیے ہمیں کانٹینٹ بنانا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک غلط طرف کو جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی ریگولیشن ہماری سوشلی، معاشرتی سطح پر اور سرکاری سطح پر نہیں ہو پا رہی. مقبولیت کے لیے ہر حد کراس کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. بے شک، اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی کیس کہیں رپورٹ ہوا ہوتا ہے اور مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو.